بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مختصر سبق میں جو باتیں رہ گئی ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ قیامت کے دن جو گناہگار ہیں، مشرک ہیں، ظالم ہیں، جب وہ ایمان والوں کو اور جنت والوں کو دیکھیں گے کہ وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ ان کو پکاریں گے اور کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ آگ والے باغ والوں کو پکاریں گے، جنت والوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ جنت والے کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے رزق اور پانی یہ دونوں چیزیں جو نافرمان ہیں ان پر آج حرام کر دی ہیں۔ کیوں کری ہیں؟ اس لیے کہ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، تین اسباب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی سے اور رزق سے محروم کر دیا۔ وہ تین اسباب کون سے ہیں؟ پہلا سبب، انہوں نے دین اسلام کو کھیل تماشا بنا لیا، اس کو بالکل کھیل کھلونا سمجھتے تھے، کوئی اس کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے، اس کو بالکل ہلکی چیز سمجھتے تھے، اور جیسے کھلونا ہوتا ہے اسلام کو اور مسلمانوں کی باتوں کو ایک کھیل کھلونا سمجھتے تھے۔ دوسری بات، وغرتہم الحیات الدنیا، بس دنیا ہی کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، دنیا ہی ان کا ٹارگیٹ تھی اور دنیا ہی کو وہ اول سے آخر تک اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اسی کے لیے پورے طور پر ٹوٹل ڈیووٹیڈ تھے، مکمل طور پر اسی کے لیے وہ بس ریزرو تھے۔ یہ اب اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم بھی دین کو اہمیت دیں اور ایسا نہ ہو کہ دین دنیا میں مغلوب ہو جائے۔ آج تو فی الحال ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ دین جو ہے بیچارہ وہ مقتدی بنا ہوا ہے اور دنیا جو ہے وہ امام بنی ہوئی ہے۔ آج کی مسلمان کی جو لائف ہے، جو مسلمان کی اس وقت کی زندگی ہے، آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے اور اس کو پرانی زندگی سے کمپیئر کیجیے جو بار بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہماری امام بنی ہے اور دین ہمارا مقتدی بنا ہے۔ امام صاحب جیسے چلیں گے ویسے ہی مقتدی ہیں ان کے پیچھے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہم دنیا کی خاطر اپنے دین کو قربان کر رہے ہیں، اور ہمارے اسلاف اور صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہاں معاملہ یہ تھا کہ دین کی خاطر انہوں نے دنیا کو قربان کیا تھا، وہ دنیا کو قربان کرتے تھے، اور دنیا کی اوقات کیا ہے، اگر جان کی بازی بھی ان کو لگانی پڑی ہے تو وہ بھی انہوں نے لگائی ہے، وطن چھوڑنا پڑا ہے تو وطن چھوڑا ہے، اولاد کو چھوڑنا پڑا ہے تو اولاد کو چھوڑا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دیا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تھے۔ تو جب دین کے خاطر دنیا کو قربان کرنا آسان ہو جائے تو سمجھیے کہ ایمان مکمل ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ دنیا کے خاطر دین کو پیچھے ڈال رہے ہیں اور دین بالکل پیچھے ہے اور دنیا آگے ہے، ہر چیز میں دنیا آگے ہے اور اسی کو آپ امپورٹنس دے رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خسارہ ہے، خسارے کا سودا ہے۔ جن لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو حرام کر دیا، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اللہ ہمیں
ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے بھرپور طور پر نوازے۔ دوسری بہت اہم بات، لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں جب سدھار آ جائے تو فساد مت پھیلاؤ، بگاڑ مت پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو زمین میں فساد پسند نہیں ہے، زمین میں سدھار پسند ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کا ٹیررزم کا مذہب ہے، وہ ان آیات کو پڑھیں۔ ایک جگہ فرمایا واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو بھی پسند نہیں کرتا۔ ایک جگہ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی معصوم جان کو قتل کر دیا، بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ نہیں کہا کہ وہ بے گناہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، جان کہا جان۔ اللہ کی یہاں ہر جان قابل احترام ہے، کیونکہ رب سب کے رب ہیں، سب کو رب نے پیدا کیا ہے۔ کسی نے کسی معصوم جان کو اگر قتل کر دیا ہے تو ایسا ہے کہ پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی ایک معصوم جان کی زندگی بچائی ہے، اس نے اس کو زندگی دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ کا بندہ ہے۔ نبی ہر ایک کو رب کی نگاہ سے، ربانی نظر سے دیکھتے تھے، ربانی نظر سے دیکھتا ہے اسلام، ربانی نظر سے دیکھتا ہے، ہما اور شما کی نظر سے نہیں دیکھتا، سب کو رب کے بندوں کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا جو تعارف کرایا، جو ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تمام جہانوں کا پالنا، اور اپنے نبی کا بھی جو تعارف کرایا وہ بھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے کرایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو فار ہول مینکائنڈ، تمام انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین، اور قرآن ان هو الا ذکری للعالمین، سارے جہانوں کے لیے یہ بھی ایک ڈیوائن گائیڈنس ہے۔ ایسی قوم ہے یہ، اس کے پاس ایسی چیز ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، محدود، پہچان ہی نہیں رہی اپنے آپ کو کہ یہ کتنی بڑی ذمہ دار ہے۔ انسانیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے سپرد ڈالی ہے، یہ پوری دنیا کی لیڈر ہے، آج دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے، پوری دنیا کی رہنما ہے، پوری دنیا کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، لیکن آج دین سے دور ہونے کی وجہ سے اور ایمان کی کمی کی وجہ سے، نبی کی پیاری زندگی سے دور ہونے کی وجہ سے، خدا کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے، دنیا ہی کو اپنا ٹارگیٹ بنانے کی وجہ سے یہ قوم بہت پیچھے چلی گئی، بہت پیچھے چلی گئی۔ تو زمین میں فساد اصلاح کے بعد مت پھیلاؤ، اللہ کو فساد پسند نہیں، اللہ کو فساد کرنے والے پسند نہیں۔ ایک جان کو بچایا تو انسانیت کو بچایا، اور ایک جان معصوم کو مارا تو ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی کے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا، کافر کا۔ جیسے ہی یہ قریب پہنچے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ انہوں نے پھر بھی اس کا قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی، یہ حضرت اسامہ بن زید کی بات ہے، جو آپ کے بہت لاڈلے، جو خادم خاص حضرت زید بن حارثہ تھے، جن کو آپ نے منہ بولا بیٹا بھی پہلے بنایا تھا، ان کے بیٹے ہیں، یہ بڑی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی سے، ان کی بات ہے۔
اس نے کلمہ پڑھا پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے جب یہ آئے تو آپ نے کہا جب اس نے کلمے کا اقرار کیا تو تم نے کیوں مارا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جان کے ڈر سے اس نے پڑھا تھا، دل سے تھوڑی پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، کہ تو نے اس کا دل چاک کر کے دیکھا؟ تجھے معلوم تھا کل قیامت کے دن خدا کے سامنے وہ آ جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام۔ اسلام آج سوسائڈ بامبنگ اور اس کو جہاد سمجھا جا رہا ہے، کتنے معصوموں کو خود بھی مرتے ہیں، کتنے معصوموں کو مار ڈالتے ہیں۔ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں یہ لوگ، اسلام سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جہاد کی روح بتائی قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، سارا کا ساری اطاعت، سارا دین اللہ کا ہو جائے، حتی لا تکون فتنہ، تاکہ شرک کا فتنہ ختم ہو جائے، وہ باقی نہ رہے۔ جہاد ازالہ فساد کا نام ہے، نہ کہ اضافہ فساد کا نام ہے۔ جہاد شرک کا خاتمہ کرتا ہے، نہ کہ شرک کو بڑھاتا ہے۔ آج یہ حال ہے کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے پورا اسلام بدنام ہو رہا ہے، دنیا کے اندر لوگ بدزن ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں اسلام کے بارے میں۔ جب ایک مسلمان پریکٹیکل اسلام کا مظاہرہ کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنی خیر اس سے وجود میں آتی ہے، اور جب ایک مسلمان غیر اسلام کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر نقصان بھی اس سے وجود میں آتا ہے۔ تو لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، پاکیزہ مٹی اور پاکیزہ زمین کی مثال دی ایسی ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جو بہترین زمین ہے، زرخیز زمین ہے، وہ اپنے رب کے حکم سے بہت جلدی بارآور ہوتی ہے اور پھل اور پھول لاتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہے، بنجر زمین ہے، وہ بس جھاڑ جھنکار اگاتی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ مثال دی ہے کہ مومن کی مثال کیسی ہے، ایک زرخیز زمین کی ہے کہ جب وہ اللہ کی بات کو سنتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، ایمان جب اس میں آتا ہے تو پھر اچھے اعمال اس کی زندگی سے نکلتے ہیں، اچھے اعمال اس کے وجود سے نکلتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو مشرک ہے اس کو بنجر زمین کہا، بنجر زمین، جہاں شرک ہے وہاں بھلی باتیں کتنی ہی سنائی جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جیسے زرخیز زمین پر ایک چھوٹا سا دانہ بھی ڈلتا ہے تو وہ بھی اگاتا ہے، اور اگر بنجر زمین ہے تو قیمتی آپ اس میں اناج بھی ڈالیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح یہ دل جو ہے اللہ کی یاد سے اور ایمان سے زرخیز ہوتا ہے۔ دل کی زمین اللہ کی یاد سے اور ایمان سے زرخیز ہوتی ہے۔ جہاں ایمان ہے، اللہ کی یاد ہے، یہ دل کی زمین زرخیز ہے۔ اور پھر اعمال صالحہ، جب ایمان اور اچھے اعمال آپ کریں گے تو پھر اس سے اعمال صالحہ کے پھل اور پھول اور لوگوں کے فائدے وجود میں آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی مثال زرخیز زمین سے اور غیر مومن کی مثال بنجر زمین سے دی تھی۔ اب یہاں پر ملأ قوم کا تذکرہ ہے۔ ملأ کہتے ہیں ایلائٹ کلاس کو، ریولنگ کلاس کو، جو قوم کا حکمراں طبقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نما پارہی کا نام قاد الملأ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ طبقہ اکثر نبیوں کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ طبقہ بڑا متکبر ہوتا ہے۔ جو ریولنگ کلاس ہوتا ہے، جو وی آئی پی کلاس ہوتا ہے، اس کو بڑا غرہ ہوتا ہے، بڑا غرہ ہوتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے اگر یہ درست ہے تو اس کی وجہ سے خیر بھی بہت جلدی وجود میں آتی ہے، اور اگر یہ طبقے کے اندر بے ایمانی ہے، یہ طبقہ بے ایمان ہے، تو پھر شر بھی اس سے بہت تیزی سے پھیلتا ہے، بہت تیزی سے۔ کوئی بڑے عہدے پر، بہت بڑے عہدے پر اگر کوئی ایماندار ہے تو اس عہدے سے بہت اللہ کے بندوں کو فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی بڑے عہدے پر کوئی بے ایمان اگر بیٹھ گیا ہے تو اللہ کے کتنے بندوں کی حق تلفیاں ہوں گی، حق تلفیاں ہوں گی۔ تو یہ ملأ قوم جو ہے، جو قوم کا ریولنگ کلاس ہے، یہ نبیوں کا مزاحم ہوا، نبیوں کے سامنے آیا اور بڑی حقارت سے اس نے
نبیوں کی بات کو اور ایمان کی بات کو بڑی حقارت سے دھلکارا۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، نوح علیہ السلام سے کہا ہم تو تم کو گمراہی، کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، نبی وقت سے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کہا نبی وقت نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، او میری قوم مجھے گمراہی نہیں ہے، مجھے گمراہی نہیں ہے، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا قاصد ہوں، میسنجر ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں خیر خواہی کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر کیا جملے ہیں سیدنا نوح کے، ابلغکم رسالات ربی، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تو میرے رب کے جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ پہنچا رہا ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلائی چاہ رہا ہوں، میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، تم سے کچھ مانگ نہیں رہا، بس یہ چاہتا ہوں میں کہ تمہاری زندگی آنے والی جو ہے برحق ہے، موت کے بعد کی ایک زندگی برحق ہے، آخرت برحق ہے، جنت اور جہنم برحق ہے۔ اگر تم نے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کو یہاں نہیں پہچانا تو آنے والی زندگی تمہاری برباد ہو جائے گی۔ بس میں رب سے آگاہ کرنے اور اس کی معرفت تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا، بس یہ چاہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ سیدنا نوح کا یہ درد، یہ غم کہ نبیوں کو کیا غم اور کیا کڑھن ہوتی ہے، کیا کڑھن ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت جنگ احد کے اندر ایک کافر نے آپ کے سر پر جو اس کی زرہ تھی اس کو مارا، تو وہ زرہ کا ایک جو ہے حلقہ آپ کی پیشانی میں داخل ہو گیا، جس سے کافی خون بہا اور آپ پہ غشی طاری ہو گئی۔ لیکن آپ آپ کی زبان پہ ایک کلمہ نکلا، کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ یہ جملہ نکلنا تھا، اللہ کی طرف سے یہ ندا آئی، یہ وحی آئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ بد دعا مت کرو ان کے لیے، آپ کو ایسا کہنے کا اختیار نہیں ہے، حالانکہ بد دعا نہیں ہے، بس آپ وہیں پر رک گئے۔ اور پھر آپ کی زبان پہ کیا کلمہ آتا ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کو آپ ہدایت دیتے، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، اس لیے ایسا کر رہے تھے۔ یہ ہے، یہ نبی کا غم، انسانیت کا غم ہوتا ہے نبی کو۔ اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کے اندر انسانیت کا غم آ جائے، انسانیت کا غم آ جائے۔ آج انسانیت ایمان نہ ہونے کی سبب سے گمراہی میں پڑی ہوئی ہے، اور گمراہی کا سبب ہم ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، سورۃ السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اس لیے اتاری ہے کہ آپ ان لوگوں کو جن کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، جن کے باپ دادوں کو، جن کے قوم کو آگاہ نہیں کیا گیا تھا، ان کو آپ ڈرائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یعنی آپ کے ڈرانے سے، آپ کی دعوت اللہ سے وہ لوگ ہدایت پائیں گے۔ آپ کی دعوت سے ان کی ہدایت ریلیٹڈ ہے، آپ کی دعوت پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ۔ اب آپ نے اپنا کام چھوڑ دیا تو ان کی ہدایت ختم ہو گئی، ہدایت ضلالت میں تبدیل ہو گئی، گمراہی میں ہے۔ سبب کون بن رہا ہے؟ آپ بن رہا ہے۔ اور جب کوئی شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس سے کیا خیر وجود میں آتا ہے؟ کوئی جاہل ہو، کوئی گمراہ ہو تو کیا بہت نیکیاں کرتا ہے وہ، یا وہی جہالت کی باتیں، خرابیاں اور فساد اور فتنے پھیلاتا ہے؟ ہدایت یافتہ آدمی سے امید کی جاتی ہے رحمتوں کے کام کرنے کی، اچھائی کے کام کرنے کی، نیکیوں کے کام کرنے کی۔ جو آدمی گمراہ ہو، جاہل ہو، اس سے کوئی بھی نیکیوں کی امید نہیں رکھتا، وہ تو فتنہ ہوتا ہے زمانے کے لیے۔ جب آپ نے دعوت اللہ کام چھوڑ دیا تو ان کی ہدایت کے بجائے ضلالت اور گمراہی میں وہ پڑ رہے ہیں، اور جب وہ گمراہی تو اس کا اثر آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ چاروں طرف سے شکنجے کستے جا رہے ہیں۔
مسجدوں کے اندر مائک پہ اذان نہیں ہوگی فجر کی. ہاں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, جرأت ان کی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے بتایا ہی نہیں ان کو کہ یہ اذان کیا ہے. ابھی تو وہ اکبر کو جو ہے بادشاہ اکبر سمجھتے ہیں, شہنشاہ اکبر سمجھتے ہیں. ایک غیر مسلم نے پوچھا, نے کہا صاحب یہ آپ اذان کے اندر اتنے بہت سارے بادشاہ ہیں آپ کے گزرے ہیں, آپ یہ اکبر بادشاہ کا ہی نام کیوں لیتے ہو؟ آپ سوچئے کہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. اور ایک بڑا تعلیم یافتہ شخص غیر مسلم بھائی ہے, اس نے کہا کہ آپ یہ اذان کے اندر اتنے بہت سارے آپ کے بادشاہ گزرے ہیں, آپ یہ اکبر بادشاہ کا ہی نام کیوں لیتے ہو اور دوسروں کو کیوں نہیں لیتے؟ یہ ہے ان کی غلط فہمی. پھر جب اس کو بتایا کہ نہیں یہ اکبر بادشاہ کا نام نہیں ہے, یہ گریٹ اکبر نہیں ہے, یہ بیربل والے اکبر نہیں ہیں, بلکہ یہ اکبر کے معنی ہیں گریٹسٹ, اور وہ ہے آپ کا اور میرا اور ساری کائنات کا سرشٹی کار, جس نے ساری کائنات کو رچا ہے, جو ساری کائنات کا خالق ہے, مالک ہے, پیدا کرنے والا ہے, اس کی ہم بڑائی بیان کرتے ہیں اذان میں. یہ بری بات تو نہیں ہے. آپ کا جو مالک ہے, میرا جو مالک ہے, ساری کائنات کا جو مالک ہے اپنا, جو ہمیں روزی دے رہا ہے, جو ہمیں آسمان سے پانی دے رہا ہے, جو ہمیں زندگی جیون دے رہا ہے, اس کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اذان. یہ ہے صاحب, ہاں یہ ہے. اور پھر جہاں پر اپنے مالک کی بڑائی بیان کی جاتی ہے وہاں سے بلائیں مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اب یہ حال ہوا کہ اس محلے کے اندر, پھر یہ حال ہوا اکبر کو جاننے کے بعد کہ اگر فجر کے اندر مائک پہ اذان نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص نے آ کے پوچھا ہے میاں آج فجر میں اذان نہیں ہوئی, فجر میں اذان نہیں ہوئی کیوں؟ کیا اسے معرفت آ گئی تھی, اسے معلوم ہو گیا کہ اذان سے بلائیں دور ہوتی ہیں. اذان تو ایشور کا اور مالک کا گن گانا ہے, اس میں تو یہ ہے. آج بہت سے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہم سے نفرت کرتے ہیں, وہ غلط تصور ہے ان کا, اسلام کا غلط تصور ہے. وہ سمجھتے ہیں اسلام بڑا ظالم مذہب ہے. غلط فہمیوں میں ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں. آپ سے سچ کہتا ہوں, اگر آپ ان سے قریب ہوں اور ان کی غلط فہمیاں دور کر دیں, مس انڈرسٹینڈنگس بس دور کر دیں. آپ ابھی دیکھیے, آپ اسلام تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. بہرحال باتیں اور بھی بہت سی ہیں. آخر میں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بس بتا کے بات ختم کریں گے. کہ نبی کی شان کیسی شان ہے, اور رحمت والی یہ بات. ہمارے نبی بھی رحمت والے ہیں, اور یہ مہینہ بھی اور یہ عشرہ بھی رحمت کا ہے. پہلے اس عشرے کے بارے میں سن نے فرمایا رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے, پھیلی ہوئی ہے, دراز ہے, لیکن میں میری رحمت کن لوگوں کے لیے لکھوں گا؟ میری رحمت کے مستحق کون ہوں گے؟ 3 لوگوں کو بتایا. 3 صفات اپنے اندر پیدا کریں, رب کی رحمت کے مستحق بنے. فرمایا فسأکتبھا, میں ضرور لکھ دوں گا, اپنی رحمت کو لکھ دوں گا. کن کے لیے؟ للذین یتقون, جو ڈرنے والے ہیں, گناہوں سے بچنے والے ہیں, شرک سے بچنے والے ہیں, ان کے لیے میری رحمت کو لکھ دوں گا. تقوی سے اللہ کی رحمت کھنچ کر آتی ہے, اللہ لکھ دیتے ہیں رحمت. دوسرا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کس کو دی جاتی ہے؟ پیٹ بھروں کو نہیں دی جاتی, وہ غریبوں کا حق ہے. تُؤْخَذُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَتُرَدُّ إِلَى الْفُقَرَاءِ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِكُمْ. حدیث میں آتا ہے تمہارے مالداروں سے لی جاتی ہے اور تمہارے غریبوں کی طرف لوٹائی جاتی ہے. یہ نہیں کہا توتا دی جاتی ہے, غور کرنے کی بات ہے. تو ردو کہا ریٹرن کی جاتی ہے. ریٹرن کون سی چیز ہوتی ہے؟ آپ کی امانت ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ اب یہ آپ کی امانت ہے, آپ کے سپرد ہے نا. لفظ ریٹرن تو وہی بولتے ہیں جس کی چیز ہے اس کو آپ دے رہے ہیں, تو لفظ ریٹرن آتا ہے, تردو کا لفظ آتا ہے. حدیث میں ہمیں کیا بتایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے, صدقات جو ہیں, یہ تو غریب کا حق ہے جو تمہارے پاس ہے, تمہیں دینا ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے تم.
اس کے کام آ کر کوئی احسان نہیں کر رہے اس پر، یہ تو حق ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہیں دینا ہے۔ تو یہ دوسری بات، یؤتون الزکاۃ، پہلا تقویٰ، دوسرا یؤتون الزکاۃ، تیسرا والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، اور میں لکھ دوں گا میری رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو میری آیتوں پر، میری باتوں پر، میرے احکام پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو کہا برحق ہے، سچ ہے، جو کہا ہے برحق ہے، وعدے بھی سچ ہیں، وعید بھی سچ ہے، پیشن گوئیاں بھی سچ ہیں، ماضی کی باتیں بھی سچ ہیں، حال کی باتیں بھی سچ ہو رہی ہیں، مستقبل کی باتیں بھی سچ ہوں گی، جنت بھی سچ ہے، دوزخ بھی سچ ہے، جو کچھ بتایا ہے سب برحق ہے۔ یہ تین صفات جس کے اندر ہیں، اللہ نے کہا میں میری رحمت اس کے لیے لکھ لوں گا۔ اب نبی کی شان کیا ہے رحمت للعالمین کی، اب یہ رحمت سے ریلیٹڈ بات ہے، وہ سنیں، اور پھر کیسی شان والے ہمارے نبی ہیں۔ ایسے نبی کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیجئے، شامل کیجئے، اپنا ساتھی بنائیے اور اپنے صاحب بنائیے، ان کو اپنے صاحب بنائیے اور آپ ان کے ساتھی ہو جائیے۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کو صاحب کہا، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے یہ صاحب جو ہیں دیوانے نہیں ہیں۔ صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو، صاحبہ سے بنا، صحبت سے بنا۔ اور صحابہ جو ہیں اللہ کے نبی کے، ان کو بھی صحابہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو نبی کے آپ ساتھی بن جائیے، نبی کو اپنا صاحب بنائیے، اور پھر زندگی کے ہر فرنٹ پہ، ہر محاذ پہ کامیاب ہوتے جائیے، کیونکہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ کیا ہے شان نبی کی؟ فرمایا جو تورات میں لکھی ہے آپ کی شان، زبور میں لکھی ہے، انجیل میں لکھی ہے، کیا شان ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم۔ یہ 5 صفات بتائیں نبی کی، کہ وہ لوگ جو رسول نبی امی کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، کیسی صفات والا پاتے ہیں؟ ان کی صفات یہ لکھی ہیں، یأمرہم بالمعروف، وہ نبی بھلائی کا حکم کرتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، وہ برائی سے روکتے ہیں، یعنی توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں۔ آج یہ امت شرک میں مبتلا ہے، کیا بلائے گی یہ دوسروں کو توحید کی طرف؟ جب خود یہ شرک میں مبتلا ہے، بدعات میں مبتلا ہے، تو یہ دوسروں کی بدعاتیں اور دوسروں کے شرک کو کیا چھڑائے گی؟ تو دوسری شان وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات، تیسری شان یہ ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث، چوتھی صفت نبی کی یہ لکھی ہے تورات میں اور انجیل میں کہ گندی باتوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ 5ویں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو بوجھ ہیں لوگوں کے اور جو زنجیریں اور توق ہیں ان کو ہٹاتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں۔ کیا شان ہے! نبی ہمارے آئے تھے جاہلانہ رسم و رواج کی زنجیروں کو کاٹنے کے لیے، اور آپ نے کیسے کیسے رسم و رواج میں جکڑے ہوئے تھے عرب، جاہلانہ رسم و رواج سب کو کاٹا آپ نے، ساری جاہلانہ رسم و رواج کو کاٹا۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ نبی کا دم بھرنے والی قوم آج خود کتنے رسم و رواج کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے، اور جب تک آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو آپ قید رہیں گے، سفر نہیں کر سکتے۔ آپ سفر کرنا ہے تو رہائی چاہیے، سفر کے لیے رہائی ضروری ہے، منزل کو پانے کے لیے رہائی ضروری ہے۔ جو بھی قید میں رہے گا وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا، منزل پہ پہنچنے کے لیے رہائی ضروری ہے، زنجیروں کا کاٹنا ضروری ہے۔ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ رسم و رواج کو، جاہلانہ باتوں کو کاٹنے آئے تھے۔ آج ہم جاہلانہ باتوں میں، بدعتوں میں، خرافات میں، رواجی دین میں اپنی طرف سے 1000 باتیں ہم نے ایسی گھڑ لی ہیں کہ وہی آج اہل سنت والجماعہ کی پہچان بن گئی۔ عجیب بات ہے۔ اور جو پہچان ہے سنت پہ چلنا، صحابہ کی باتوں پہ عمل کرنا، چلنا، وہ پہچان آج ہماری الٹی ہو گئی۔ آج کیا حال ہو گیا؟ میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، میں اہل سنت والجماعہ کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں نبی کے طریقے، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت،
اہل السنہ والجماعہ کے معنی کہ اہل معنی والے، کیا مطلب؟ نبی کے طریقے پر صحابہ کی طرح چلنے والے، ان کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ اب جو آج ہم دیکھتے ہیں، جتنی باتیں آج ہم دیکھتے ہیں جو دین کے نام پر ہیں، مجھے بتاؤ 1,24,000 صحابہ میں سے کون سے صحابہ نے یہ عمل کیا ہے؟ بتاؤ اللہ کے نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے یا کم و بیش کس صحابی سے یہ عمل ثابت ہے جو تم کر رہے ہو؟ تو پھر یہ اہل السنہ والجماعہ کہاں ہوئے؟ یہ تو اہل الخرافات والبدعہ ہوئے۔ یہ تو اہل البدعات والخرافہ ہوئے۔ یہ کہاں ہے اہل السنہ والجماعہ؟ اہل السنہ والجماعہ والے تو وہ لوگ ہیں کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جو نبی کے طریقے پر صحابہ کی طرح چلنے والے ہیں وہ ہیں اہل السنہ والجماعہ۔ لیکن آج معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سنت پہ چل رہا ہے، دین پہ چل رہا ہے، توحید پہ چل رہا ہے اور سنتوں کو زندہ کر رہا ہے تو وہ ہو گیا کون؟ وہابڑا، پکوڑا، معاف کرنا، اور جو نمازیں نہیں پڑھ رہا، نمازوں کو گول کر رہا ہے سب، لیکن جھنڈا پابندی سے چڑھا رہا ہے اور اس پابندی سے کر رہا ہے، تو وہ معلوم ہوا قوالی میں پابندی سے بیٹھ رہا ہے، یہ ہے پکا اہل السنہ والجماعہ۔ کیا ہو گئی ہماری پہچان؟ کیا تھی اور کیا ہو گئے ہم؟ کیا ہو گئے؟ جو حقیقی پہچان ہے، اگر وہ پہچان اور شناخت بدل جائے تو پھر حیت باقی نہیں رہتی اور پھر ہیبت بھی باقی نہیں رہتی۔ شیر ہے شیر، اگر شیر کے اوپر آپ گدھے کی کھال اس کو پہنا کے اور اس کو آپ لے آئیں بازار میں، کوئی ایک بھی نہیں بھاگے گا، اور اگر شیر اپنی حقیقت کے ساتھ اگر آ جائے تو پورا بازار خالی ہو جائے گا، پورا بازار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شیر کہا ہے قرآن میں، مومن کو شیر کہا، شیر، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا فرت من قسورہ کأنہم حمر مستنفرہ، فرت من قسورہ، یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ گویا کہ بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بدک رہے ہیں۔ کس کو کہا شیر؟ مومن کو شیر کہا۔ اور شیر جب اپنی اوریجنلٹی میں ہوتا ہے تبھی وہ اپنی شان کے اندر ہوتا ہے اور ہیبت طاری ہوتی ہے، اور اگر وہ لبادہ اوڑھ لے، کھال اوڑھ لے تو اس کی حقیقت کہاں رہتی؟ اللہ نے ہمیں شیر بنایا لیکن ہم نے بدعتوں کی ایسی کھال اوڑھ لی ہے جس کی وجہ سے دین اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ چہرہ مسخ ہو گیا، اس لیے اس کی تاثیر ختم ہو گئی، بہروپیہ ہو گیا۔ دین اسلام ایک بہروپیہ مذہب ہو گیا۔ نہیں، اصلی نبی کے طریقے پہ آئیے، سنتوں کو اپنائیے اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ کیسی آپ کی نبی کی سنتوں میں کیا اٹریکشن ہے، نبی کی سنتوں کے اندر کیا پاور ہے، کیا امپریشن ہے، نبی کی سنتوں میں کتنا سگنیفیکینس ہے اور کتنی عزت ہے۔ تو یہ نبی وہ ہیں کہ جو بوجھ کو ہٹاتے ہیں اور زنجیروں کو ختم کرتے ہیں، توڑ کاٹتے ہیں۔ یہ نبی کی شان ہے کہ جو رسم و رواج کو کاٹنے والے تھے، آج اس نبی کے نام لیوا ہزاروں بندھنوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور شناخت ان کی وہ بن گئی ہے، خرافات سے شناخت بن گئی ہے اہل سنہ والجماعہ کی۔ ارے سنت پہ چلنے والے صحابہ کی جماعت کی طرح ان کو کہتے ہیں اہل سنہ والجماعہ۔ اب ایک بات اور جو ہر بار کہتے ہیں اور پھر اس بار آپ کو بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے، دیکھیے ہر اچھی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، جس کو اچھا نہ سمجھیں وہ چیز اچھی نہیں ہے نا، صحیح بات ہے نا۔ جس چیز کو اچھا کہیں وہ چیز اچھی، اور سپر اچھے جس چیز کو اچھا کہیں وہ چیز اور اچھی، اور جس چیز کو اچھا نہ سمجھیں وہ چیز اچھی نہیں، چاہے زمانہ کہتا رہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، پھر اس کے بعد تابعین، تابعین،
ان سب کی زندگیوں میں جو ہم آج جو خرافات کرتے ہیں، جو کچھ ہیں، اگر یہ سب چیزیں اچھی ہوتیں تو پھر ان اچھوں کی زندگی میں، پوری زندگی میں ایک بار تو کوئی نمونہ ملتا، ایک بار یعنی ان اچھوں نے اتنا بھی اچھا نہیں سمجھا ان چیزوں کو کہ اپنی 70 سال اور 80 سال کی زندگی میں ایک بار ہی ان کاموں کو کر لیتے۔ انہوں نے تو ایسا سمجھا کہ اپنی پوری زندگی میں بھی ان اچھوں نے اس بات کو ایک دن کے لیے، ایک لمحے کے لیے اچھا نہیں سمجھا۔ اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم صبح بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، شام کو بھی اچھا سمجھ رہے ہیں، اور پوری زندگی بس اسی کو اچھا سمجھنے میں ہے، اور سنتوں کو سب کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے۔ اللہ ہمیں سچا اور ٹرو اہل السنہ والجماعہ بنائے، سوڈو اہل السنہ والجماعہ نہ بنائے۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا نبی کی سنتوں پر صحابہ کی طرح چلنے والا بنائے۔ تو یہ ہے نبی کی شان کہ 5ویں بات یہ بتائی کہ وہ زنجیروں کو کاٹتے ہیں اور توق اور بوجھ ہٹاتے ہیں۔ معلوم ہوا نبی سنتیں نبی کی بوجھ ہٹاتی ہیں اور بدعتیں بوجھ بڑھاتی ہیں۔ رواج انسان بناتا ہے اور سنت نبی کے طریقے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے طریقے کے اندر نجات کا وعدہ کیا ہے، انسانی رواج، انسانی باتوں کے اندر نجات کا وعدہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب فلاح چاہتے ہو تو نبی کی کیسی اتباع کرو؟ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے پیچھے چلے، اور فالذین اتبعوا، اور ان کی اتباع کری اور اس نور کی پیروی کری جو ان کے ساتھ اترا ہے، قرآن مجید۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ دونوں جہاں میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں ان مفلحین میں، نبی کے ان سچے تابعین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہم اسمعنا منادی الجنة مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين والحمد لله۔